أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ اسماعیلی آغا خانی برادری سے دو باتیں کرنی تھی، وضاحت دینی تھی کہ میں نے دو چار ویڈیو اس بات پر بنائی کہ یہ آغا خانی اسماعیلی اثنا عشری سے بہتر ہے، اور انہوں نے اس بات کو اچھا سمجھا اور ویڈیوز پر اچھے کمنٹس دیے کہ یہ بات حقیقت ہے، حقیقت یہی ہے کہ ہمارا ہی امام ہے جو اصل امام ہے۔ تو بات یہ ہے کہ میں اپنی بات کی ذرا وضاحت کر دوں، کیونکہ کبھی یہ لوگ پھر یہ کہنے لگتے ہیں کہ آپ نے جو اب یہ بات کی ہے یہ غلط بات کی ہے، آپ نے امامت کے خلاف بات کی ہے تو غلط بات کی ہے، آپ نے فلاں بات نہیں کرنی تھی۔ اور کچھ لوگ شاید یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ میں اسماعیلیوں کی وکالت کر رہا ہوں اور میں اسماعیلیوں کو صحیح سمجھتا ہوں عقیدتاً، یا میرے اندر ان کے لیے کوئی زیادہ محبت ہے، تو یہ بات نہیں ہے۔ میں اپنی بات ذرا وضاحت سے سمجھانا چاہتا ہوں، خاص طور پر اسماعیلی آغا خانیوں کو اور لوگ جو غلط سمجھ رہے ہیں شاید ان کو بھی۔ میں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کے اندر شیعہ حضرات رہتے ہیں اور ان میں اثنا عشری شیعہ اکثریت میں ہیں، ان کے بعد اسماعیلی آغا خانی اور اسماعیلی بہرا برادری، اور جس فیلڈ کے لوگ ہوں وہ اسی فیلڈ کے لوگوں سے بحث ہمیشہ کرتے رہتے ہیں۔ لوگوں کا آپس میں اختلاف ہوتا ہے تو اختلاف کی وجہ سے مباحثے، باتیں، مناظرے ہوتے رہتے ہیں، اور کوئی کسی کی وجہ سے اس کی بات کو مان نہیں لیتا۔ ہر کسی کا اپنا نقطہ نظر ہے، ہر کسی کی اپنی سمجھ ہے۔ تو یہ مسئلہ تو حل نہیں ہونا کہ آپ نے کسی کو زبردستی اپنی طرف لے آنا ہے، بلکہ دین میں تو یہ ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں۔ جب زبردستی نہیں ہے اور بات بھی کرنی ہے، بات بھی ہونی ہے، تو بات ایسے لوگوں سے ہو جو کہ ملک کے اندر فتنہ فساد کا باعث نہ بنے، قیمتی جانوں کا ضیاع نہ ہو۔ جس طرح کہ سب لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کتنی ساری قیمتی جانوں کا ضیاع اسی بحث کی وجہ سے ہو چکا۔ تو بحث تو لوگوں نے کرنی ہے، بات کرنی ہے، ہر کسی نے اپنا نقطہ نظر بیان کرنا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اور میں نے یہی کہا ہے کہ شیعہ کے ساتھ، جیسا کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو مین اختلاف ہے، اصل اختلاف ہے، وہ ہمارا عقیدہ امامت پر ہے، اور شیعہ کے یہ تینوں مکاتب فکر جو پاکستان میں موجود ہیں یہ تینوں امامت کے قائل ہیں۔ لیکن اثنا عشری جو فرقہ ہے وہ امامت کا قائل ہونے کے علاوہ صحابہ پر، اہل بیت کے افراد پر، اور اہل بیت میں سے خاص طور پر امہات المومنین پر تبرہ کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے، برا کہتا ہے۔ اسی وجہ سے ہی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، اسی وجہ سے ہی قیمتی جانوں کا ضیاع ہو چکا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب بات ہونی ہی ہے، بات کرنی ہی ہے، تو ایسے لوگوں سے کی جائے جن کے ساتھ اختلافی بات بھی ہو جائے اور جھگڑا بھی نہ ہو، لڑائی بھی نہ ہو۔ تو اس نقطہ نظر سے میں نے بات کی ہے، اور اس نقطہ نظر سے میں نے کہا ہے کہ یہ لوگ ان کی نسبت اچھے ہیں، اثنا عشری کی نسبت، اسماعیلی آغا خانی اور اسماعیلی بہرا، یہ ان کی نسبت اچھے ہیں۔ اختلاف تو ہمیں ان سے بھی ہے، لیکن یہ معاشرے کے اچھے افراد ہیں ان کی نسبت، کیونکہ پاکستان میں سکھ رہتے ہیں، عیسائی رہتے ہیں، ہندو رہتے ہیں، ان کے ساتھ تو لڑائی جھگڑے نہیں ہو رہے، تو ان کے ساتھ بھی نہیں ہونے لڑائی جھگڑے، بات تو ہونی ہے۔ تو یہ لوگ ان سے بہتر ہیں اثنا عشری سے، کہ یہ لوگ اپنی جو بات ہے صرف وہی کرتے ہیں، یہ کسی کی ذاتیات پر نہیں جاتے،
پہلے والی باتیں جیسے ہیں وہ رہنے دیں، آج کل جو موقع پر موجود ہے وہ بات دیکھنی ہے۔ تو موقع پر یہ لوگ اثنا عشری کی نسبت اچھے ہیں، یہ صحابہ کو برا بھلا نہیں کہتے اور گالی گلوچ نہیں کرتے، عقائد ان کے اپنے ہیں، ہمارے اپنے ہیں۔ میں امامت کو قطعاً نہیں مانتا، میں امامت کو ختم نبوت کے منافی مانتا ہوں۔ اور جو لوگ اہل سنت اگر یہ سمجھتے ہیں کہ میں ان کے حق میں بات کرتا ہوں اور میں ان کی امامت کے بارے میں نرم گوشہ رکھتا ہوں، تو وہ سمجھ لیں مجھے امامت کے بارے میں ذرا سا بھی نرم گوشہ برداشت نہیں ہے۔ میں امامت کو ختم نبوت کے منافی سمجھتا ہوں۔ اور اسماعیلی آغا خانی ہیں یا بہرے ہیں یا اثنا عشری ہیں، وہ بھی سمجھ لیں کہ میں امامت کا سخت منکر ہوں۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں، بات کرنے کا مین پوائنٹ بھی یہی ہے، لیکن بات کرنے کے لیے جو بہتر لوگ ہیں وہ آغا خانی اور بہرے ہیں، جو کہ عزت سے رہ رہے ہیں، اور آج کل اگر صاف الفاظ میں کہا جائے تو عزت دار لوگ ہیں۔ اثنا عشری کی نسبت یہ لوگ عزت دار ہیں، سکون سے رہ رہے ہیں، کسی کی ذاتیات پر بات نہیں کرتے، امن سے بات کی جا سکتی ہے، تو یہ لوگ ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ اثنا عشری کو چھوڑا جائے، وہ کسی کھاتے کے نہیں ہیں، وہ ایک فتنہ ہے، اس فتنے کو چھوڑ دیا جائے۔ آپ نے جو بات کرنی ہے، جن کو لے کر آنا ہے بات کے لیے، ٹی وی پر شوز ہوتے ہیں نا، وہ ہر مکتبہ فکر کے نمائندے لے آتے ہیں، بھئی شیعہ کا نمائندہ لے آؤ۔ بھئی شیعہ کا نمائندہ تم نے لے کر آنا ہے تو ضروری اثنا عشری کو لے کر آنا ہے جو کہ ماحول کو خراب کرتے ہیں؟ تم نے لے کر آنا ہے تو یہ شیعہ بھی تو ہیں، ان کو لے کر آؤ۔ نمائندہ لانا ہے شیعہ کا تو ان کا لے کر آؤ، ان کا کیوں لے کر آتے ہو؟ تو یہ بات میں نے کی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے کہا ہے کہ جب امامت جو لوگ مانتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ امامت ہے، ان کو جتنا سمجھایا جائے لیکن وہ پھر بھی نہیں سمجھتے، امامت کے وہ قائل ہیں، تو ان کے لیے میں نے کہا ہے کہ اگر امامت کوئی ہے تو وہ اسماعیلیوں کی ہے۔ کیوں؟ پہلا پوائنٹ یہ کہ ان کا جو 12واں امام ہے وہ پیدا نہیں ہوا، اور ان کے پاس پیدا ہونے کا کوئی ثبوت اتھینٹک نہیں ہے۔ کیوں کہ یہ بھی مانتے ہیں کتابوں کے اندر کہ اس کی ماں حاملہ نہیں تھی، اور اس کو بھی پتہ نہیں چلا، اور اس کے ساتھ جو اور عورت تھی حسن عسکری کی پھوپھی، اس کو بھی پتہ نہیں چلا، اور یہ پیدا ہو گیا۔ اور بھی کہاں سے پیدا ہوا؟ ران سے پیدا ہوا۔ تو یہ ایک دھوکہ دینے والی بات ہے۔ کم از کم یہ تو مانا جا سکتا ہے کہ اس کی پیدائش مشکوک ہے۔ اور یہ لوگ جو بتاتے ہیں اپنی امامت کے بارے میں، ان کے لوگ زہر تھے، موجود تھے، ان کے بارے میں ہی کہا جاتا ہے کہ وہ ہمارے امام ہیں، اور یہ جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کی پیدائش ہی مشکوک ہے۔ اور خاص طور پر پھر جب اسماعیلی آغا خانی کی باری آ جاتی ہے تو وہ ابھی بھی اپنا امام پیش کرتے ہیں، اور ان کا امام مستور ہے، غائب ہے، چھپا ہوا ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ امام کے بغیر زمین کا نظام چل ہی نہیں سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ امام کے بغیر زمین کو چھوڑتا ہی نہیں ہے۔ امام کے بغیر اگر زمین نہیں رہ سکتی، زمین کا نظام نہیں چل سکتا، تو امام موجود ہونا چاہیے، اور وہ آغا خانیوں کے پاس موجود ہے اور باقیوں کے پاس نہیں ہے۔ اس وجہ سے میں نے کہا ہے کہ اگر امام ہے تو وہ ان کا امام ہے جو کہ موجود ہے، لیکن میرا ایمان اس بات پر نہیں ہے۔ میرا امام ایک تھا، اور وہ تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد میں کسی کو امام شریعت نہیں مانتا۔ ہاں، علم شریعت کے امام وہ تو کافی سارے علماء گزرے ہیں، ان سب کو میں مانتا ہوں علم شریعت کا امام، لیکن شریعت کا امام وہ ہے صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ بات ہے، میں کہتا ہوں کہ بات ہونی چاہیے ان کے ساتھ، کیونکہ بات تو ہم نے بھی کرنی ہے اور انہوں نے بھی کرنی ہے، تو جب بات کرنی ہی ہے تو ان کے ساتھ کی جائے، نہ کہ ان کے ساتھ۔ لیکن میرا ان کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں، اور یہ لوگ بھی پھر یہ شکوہ نہ کریں کہ آپ نے ہمارے حق میں ویڈیوز بنائی اور پھر ہمارے خلاف ہی باتیں کرتے ہیں۔ تو باتیں تو خلاف ہوں گی، لیکن پیار سے، امن سے،
کوئی لڑائی جھگڑا نہیں۔ ہاں، اور کبھی یہ بھی ہوتا ہے کیونکہ زیادہ تر لوگ اسنا عشری ہی کمنٹس وغیرہ کرتے رہتے ہیں، آتے رہتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، تو زیادہ تر باتیں جو سخت ہوتی ہیں وہ انہی کے خلاف ہوتی ہیں، سخت زبان انہی کے خلاف ہوتی ہے۔ کبھی آپ کا ذکر کرتے ہوئے بھی انہی کی یاد آ جاتی ہے اور ان کے بارے میں سخت الفاظ نکل جاتے ہیں۔ آپ لوگوں کے ساتھ اختلاف ہے، آپ کی بات ہم نے نہیں ماننی، آپ کے خلاف بات کرنی ہے، لیکن لہجہ آپ کے لیے اور ہے، ان کے لیے اور ہے، کیونکہ وہ ہمارے دشمن ہیں اور آپ سے اختلاف ہے۔ وہ اسلام کے دشمن ہیں، اسلام کی بنیاد کے دشمن ہیں۔ آپ کے ساتھ اختلاف ہے، آپ کی سمجھ اور ہے، ہماری سمجھ اور ہے، آپ ہم کو ٹھیک نہیں سمجھتے، ہم آپ کو ٹھیک نہیں سمجھتے، یہ تو بات واضح ہے، لیکن یہ ایک اختلاف ہے اور انہوں نے اس کو دشمنی بنایا ہوا ہے، اور وہ اسلام کی بنیاد پر، صحابہ پر، امہات المؤمنین پر اعتراضات اٹھاتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، تبرہ کرتے ہیں، اس لیے وہ لوگ بدتر ہیں، بدتر بھی نہیں بلکہ بدترین ہیں۔